دوستو السلام علیکم. میری پچھلی ویڈیو تھی مرد اور عورت برابر ہیں 1 اور یہ ہے مرد اور عورت برابر ہیں 2. آگے اس کا سوالیہ نشان. اور دیکھیں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے 12 نکات بیان کیے تھے، آپ نے سنے ہوں گے. اس ویڈیو کے اندر صرف میں ایک نقطہ بیان کروں گا. پچھلی دفعہ میں ارسطو کو بھی ساتھ لے آیا تھا، تو میں نے جب ویڈیو ریکارڈ کرا دی تو میں نے کہا کہ یار کچھ تبصرہ کر، تو کہنے لگا یار اور تو تیرے سارے پوائنٹ کنسیڈریبل ہیں، لیکن جو تو نے ماں کی ممتا والا بیان کیا ہے نا پوائنٹ، اس کے اندر میں اختلاف کرتا ہوں. اس کے اندر تو عورت مرد سے آگے جا رہی ہے. میں نے کہا یار جمہوریت کا دور ہے، تم اختلاف کر سکتے ہو، لیکن آخر میں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس پوائنٹ کے وہ بھی تم سن لو. کہتا وہ صحیح ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا میں نے کہا اور کچھ کہنے لگا آئی کیو کے بعد تم صحیح کرتے ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا افلاطون کا آئی کیو میرے سے زیادہ تھا، ہے نا، میرا آئی کیو اس سے کم تھا، ہے نا، لیکن وہ دی 100 کتاب جو دنیا کے اندر بہت زیادہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر اس کو 40 نمبر پہ رکھا گیا، مجھے 13 نمبر پہ رکھا گیا. اگر آئی کیو ہی ہوتا تو میں 40 پہ ہوتا، وہ 13 نمبر پہ ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کچھ اور کہنا چاہو گے؟ کہنا کہ جو تم نے 10واں نمبر پوائنٹ بیان کیا ہے نا، کہتا میں نے ہمارے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بیویاں جو اپنے خامند کو اپنے دوست کے ذریعے سے قتل کر دیتی تھی. کئی کیس آئے، ہے نا، لیکن جس طریقے سے تم نے اس چیز کو دیکھا، ایک نتیجہ اخذ کیا، میں جو ہوں نا واقعی اس سے جو ہے نا سہمت ہوں، میں اس سے ایگری ہوں کہ یار اس پوائنٹ کے اندر کچھ جان ہے نا. میں نے کہا شکریہ. کہتا جی میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. آج کہنے لگا، میں نے کہا نہیں آج نہیں، ہم کسی گھر میں ہی رہ، آج جو ہے نا ہم کسی ارسطو سے کم نہیں ہیں. تم خود ہی دیکھو گے، کہو گے کہ یہ جو ہے نا اپروچ جو ہے نا وہ ایک انٹلیکچوئل اپروچ ہے. یہ دوستو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نا مذہب جو ہے وہ برابر نہیں کہتا، اہل دہر جو ہے وہ برابر کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی زور دیتے ہیں. میں نے پچھلی آپ کو ویڈیو کے اندر جو پہلا نمبر تھا میرا، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اس کا جسم ہے وہ مضبوط ہے، مرد کا جسم مضبوط ہے، عورت کا جسم کمزور ہے. مرد کا کو کیلوریز کی زیادہ ضرورت ہے، عورت کو کیلوریز کی کم ضرورت ہے. یہ تو جسم اسے سسٹین کرنا ہے اس دنیا کے اندر. پھر ان دونوں کے میں ایک اور کام بھی لگا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جیسے انہوں نے کچھ انسان بنانے ہیں اور پھر اس دنیا سے جانا ہے. اور وہ کس ذریعے سے ہوگا؟ وہ سیکس کے ذریعے سے ہوگا. سیکس کے اندر بذات خود ایک پلاننگ نظر آ رہی ہے. آپ دونوں کے اعضائے تناسلہ دیکھ لیں، ایک پلاننگ نظر آ رہی ہے. نہیں جب پلاننگ ہے تو پھر پلانر بھی ہوگا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اچھا اب آپ جس وقت سیکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ پھر 2 برانچوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ایک تو آپ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے، پھر اسی خدا نے اس کے اندر اتنی دلچسپی پیدا کر دی ہے کہ یہ سیکسول انجوائمنٹ کے طور پہ بھی اسے کام لیا جاتا ہے. لطف و نشاط کے وہ لمحات جو آدمی اس سے حاصل کرتا ہے کسی اور چیز سے تو نہیں کرتا. اسی وجہ سے ایک دلچسپی بڑھتی ہے اور اسی وجہ سے ہی نسل انسانی پر آگے جاتی ہے. اور میرے دوستوں میں اس کو یہاں آپ نے دیکھ لیا نا کہ سیکس کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں مرد اور دونوں ایک عمل کر رہے ہیں جس سے نسل انسانی آگے جا رہی ہے، انجوائے ہو رہے ہیں. اچھا میں اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور طرف لے چلتا ہوں، دوبارہ پھر اسی طریقے آئیں گے. مثال کے طور پہ ایک سرمایہ دار ہے، وہ ایک کالونی، اس کے پاس زمین ہے، وہ کالونی بنانا چاہتا ہے. تو وہ کسی جگہ سے وہ ڈیزائن بناتا ہے. ایک سول انجینئر وہ کہتا ہے کہ وہ ڈیزائن بنا کے دیتا ہے. کچھ کنال کی کوٹھیاں ہیں، کچھ 10 مرلے کی ہیں، کچھ 5 کی ہیں، کچھ 3 مرلے کی ہیں. اس کے اندر وہ کنال کی کوٹھیوں میں 50 فٹ کی سڑکیں دے رہا ہے، کچھ جو 10 مرلے وہ 40 فٹ کی دے رہا ہے. اس طریقے سے آخر چھوٹی سے چھوٹی جو 3 وہاں پہ 30 فٹ دے رہا ہے. پھر وہی سرمایہ دار ہے کچھ میں مکان بنا کے دینا، کچھ کوٹھیاں بنگلو وغیرہ بنا کے بھی دینا چاہ رہا ہوں. وہ پھر اس کے ڈیزائن کرتا ہے کہ جو آپ نے بنانے ہیں وہ کس مضبوطی کے ہوں گے، کیا ان کی بنیاد ہوگی، کہاں پہ آرچ ہوگی، کہاں پہ لینٹر ہوگا، کہاں بیم ہوگا کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ میں نے آپ کو بن دیا. آپ کے یہ 10 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے لگ جائیں گے اس کالونی بنانے کے اوپر.
ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرا انجینئر ہائر کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میرے پاس یہ ہے اور اس کے اوپر میرے 10 ارب روپے، اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ اس کو ہائر کرتا ہے، کہتا ہے اس کے اوپر کام کرو، اور پھر کالونی شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کو کام کرتا ہے، کچھ وہ اس کے اندر تبدیلیاں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کنال کی آپ کی کوٹھیاں وہ کچھ کم کر دیں، اس طریقے سے 50 فٹ کی سڑکیں آپ کی کم ہو جائیں گی۔ آپ جو ہیں 10 مرلے کے پلاٹ زیادہ کر دیں، جس کو چاہیے ہوگا 10 مرلے کے پلاٹ اکٹھے ملا کے کر لے گا، ادھر آپ پھر 40 فٹ کی سڑکیں دے دیں۔ اس طریقے سے آپ 7 مرلے کے مکان ہیں، وہاں پر آپ یہ تبدیلیاں کریں۔ جو آپ نے 3 مرلے کی کیٹیگری رکھی ہے، اس کے اندر سڑکیں آپ 20 یا 25 فٹ کی دیں، کیونکہ 3 مرلے والے غریب لوگ ہیں، انہوں نے کار وغیرہ تو رکھنی نہیں ہے، تو 20-25 فٹ کام ہو جائے گی۔ وہ اس طریقے سے کوئی چینجنگ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں جی آپ نے سٹور کے اندر جو بنا رہے ہیں وہاں پر اسی معیار کی ٹائل لگا رہے ہیں جس معیار کی آپ نے ڈرائنگ روم میں لگا رہے ہیں، ٹی وی لاؤنج میں جو سٹور ہے وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے لگانے کی، وہ اس معیار کی ٹائل آپ نے میں اس طریقے سے وہ ایک ڈیزائن بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ کی یہ کالونی 9 ارب روپے میں تیار ہو جائے، پورا 1 ارب روپے کی بچت ہو گئی۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر وہی جو ہے وہ چیف انجینئر کچھ سول انجینئر ہائر کرتا ہے، کچھ مستری لے آتا ہے، کچھ مزدور لے آتا ہے، کچھ ویلڈر لے آتے ہیں، کچھ کارپینٹر لے آتا ہے، الیکٹریشین وغیرہ، سارا وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ پھر کہتا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ تجویز دینا چاہیں تو وہ بھی دے جائیں۔ کچھ تجاویز دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو وہ تجویز مان لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو وہ تجویز نہیں مانتا۔ اب دیکھیں کہ اس کی تنخواہ جو ہے سرمایہ دار نے 5 لاکھ مقرر کی ہے، جو آگے چھوٹے انجینئر ہیں اس کی 1 لاکھ مقرر کی ہے، وہ آگے میسن ہے وہ 50,000 اور مزدور 25,000 لے رہا ہے۔ وہ کیا ڈیفرنس ہے؟ اتنی تنخواہ کے ڈیفرنس اس آدمی میں اور باقی تنخواہوں میں کیوں ہے؟ زیادہ مشاہرہ کیوں لے رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو چاہنے اور نہ چاہنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ چاہے گا خود تبدیلی کرتا ہے، خود اس نے جو ڈیزائن کی ہے کالونی، اس کے اندر کسی جگہ بیم کو چھیڑ رہا ہے، کسی کے اندر پلر کو چھیڑ رہا ہے، کس طرح کہیں ڈیزائننگ میں لا رہا ہے، کچھ سڑک بڑی کر رہا ہے، کچھ چھوٹی کر، چاہنے نہ چاہنے کا اختیار چیف انجینئر کے پاس ہے، اور اسی چیز کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، زیادہ لے رہا ہے چاہنے نہ چاہنے کی وجہ سے۔ دوسرے لوگ اسے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ اتھارٹی یہی ہے، چاہنے نہ چاہنے کا اختیار اس کو ہے۔ اس وجہ سے اس کے ناز نخرے بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اے سی بھی دیا ہوا ہے نا، ہر چیز اس کی جو ہے نا، اور وہ سارا دن تقریباً فارغ رہتا ہے نا، یوٹیوب بھی دیکھتا رہتا ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں کہ یہ چیز ادھر اسی چیز کو آپ کنسیڈر کس وجہ سے، اس کی اہمیت ہے، تنخواہ زیادہ ہے، مشاہرہ زیادہ، بھتہ زیادہ لیتا ہے، وہ اسی وجہ سے لے رہا ہے۔ اسی وجہ سے لے رہا ہے کہ اسے چاہنے نہ چاہنے کا اختیار ہے، جبکہ دوسرے تجویز تو دے سکتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پھر دوبارہ پہلے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ مرد ہیں عورت ہیں دونوں نے ایک عمل کیا جس کو ہم سیکس کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دوستو، جب یہ سیکس کا ہے تو اب دونوں کے پاس کیا چیز ہے؟ ایک کے پاس چاہنے نہ چاہنے کا اختیار ہے، جبکہ دوسرا مجبور محض ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جب تک مرد نہیں چاہے گا یہ عمل نہیں ہو سکتا، اور دوسرے کے پاس ریکویسٹ ہے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انجوائمنٹ تو دونوں برابر ہیں، لیکن کیا چیز ہے مرد کو زیادہ دی گئی ہے، عورت کو نہیں دی؟ چاہنے نہ چاہنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، جبکہ عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ ڈیٹیل میں اب بہت زیادہ جانے کی ضرورت ہے، آپ میرے خیال سمجھ گئے۔ چاہنے نہ چاہنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، وہ جب تک نہیں چاہے گا یہ عمل نہیں ہوگا، جبکہ عورت مجبور محض ہے۔ یہ ریپ کے کیس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ لاکھوں کروڑوں جو مرد اس کے اندر فائل ہوتا ہے اور عورت مفعول ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اسی چیز کے تحت ہی کہ مرد کو چاہنے نہ چاہنے کا اختیار ہے۔ تو جس کو چاہنے نہ چاہنے کا اختیار ہے اور جو مجبور محض ہے، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی برابر نہیں ہے۔ ادھر آپ نے جسم دیکھا، دو چیزیں ہوں گی نا، ایک آپ نے جسم دیکھا، اس کا جسم کمزور ہے، مرد کا مضبوط ہے، اس کو کیلوریز کی زیادہ ضرورت ہے، کیلوریز کی ضرورت ہے۔ اب دوسری طرف انہوں نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے اور ایک عمل ہے، اس کے اندر مرد کو چاہنے نہ چاہنے کا اختیار دیا گیا اور عورت کو نہیں دیا گیا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
یہی دوستوں میرا آج چھوٹا سا آج یہ تھا ایک ہی پوائنٹ کے اوپر. یہ آپ خود غور کریں, کوئی برابر نہیں. حارث اور غالب دونوں سوچیں کہ یہ میں نے پوائنٹ جو ہے پچھلے میرا خیال ہے 10,000 سال میں کسی نے نہیں دیا ہوگا. ارسطو آج اگر سنے گا تو وہ بھی اس کے اوپر سر دھنے گا کہ یار بات تو جو ہے نا صحیح کیا ہم نے, افلاطون, ارسطو, سقراط, بقراط نے یہ بات نہیں کی. چاہنے نہ چاہنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے. میرے دوستو یہ آج کا جو ہے نا جو میں نے 6 پوائنٹ دیے تھے آپ کو سی ڈی 0 کے اندر. سی ڈی سے مراد ہے چراغ دین. آپ چراغ دین 786 کو سبسکرائب کریں, یہ تو میں کہتا ہی ہوں. یہ میں نے جو 6 پوائنٹ دیے تھے, پہلا نمبر پلانر کا تھا, دوسرا خواب کا تھا, تیسرا سیکس میں جائز ناجائز, کھانے پینے میں جائز ناجائز, سپر نیچرل, 5واں نمبر چھٹا عورت اور مرد برابر ہیں یا نہیں, یہ اس کے دوسرے تھے. اور میرے 6 نمبر ختم ہو گیا. جو اگلی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ انہی پہ ہی تبصرہ ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ تھمبنیل کیا ہے, وہ بھی بن گیا ہے کہ 6 نمبر نہیں 6 زناٹے دار تھپڑ, جس کی گرمی حارث اور غالب کے گال جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے. میرے دونوں پیارے بھائی جو ہیں, میں نے کہا تھا محبت بھری جنگ لڑیں گے, اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہے, وہ آپ ضرور دیکھیے گا. ہم مذہب کے ماننے والے ہیں, ہم عورت مرد کو برابر نہیں سمجھتے ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جو سائنس حافظ کہنے والے پہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. کسی کے پاس کوئی دلیل آئے اور دلیل دے, میرے 6 نمبروں کا جواب دیں. کسی کے پاس 1 نمبر کا بھی جواب نہیں ہے, 6 نمبر کا کیا جواب دیں گے. اب اسی طریقے سے آخر میں جیسے ہم کہتا ہوں کہ خدا حافظ, وعلیکم السلام.